بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات بیان ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ آداب تلاوت تو بہت ہیں، آداب تلاوت تو بہت ہیں، مگر میں ایک ہی ادب بیان کرتا ہوں جس میں سب آ جائیں گے۔ یوں خیال کر کے اللہ تعالیٰ جب تلاوت کرو تو یوں خیال کر کے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے فرمائش فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمائش کی ہے کہ تم پڑھو، ہم سنتے ہیں۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کے بہت سارے آداب ہیں، عظمت ہو، محبت ہو، طہارت ہو، پاکی ہو، دھیان سے اطمینان سے قرآن کی تلاوت کی جائے۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ ایک ہی چیز کا خیال کر لو تو ساری چیزوں کا خیال کر لو گے۔ ایک ہی ادب ایسا ہے جس میں سارے آداب آ جائیں گے، اور وہ ادب یہ ہے کہ قرآن کریم کی جب تلاوت کرو تو یوں سوچو، یوں خیال کرو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا ہے کہ تم ہمارے قرآن، ہماری کلام پاک کی تلاوت کرو، ہم سنیں گے۔ یہ بہت بہترین خیال ہے اور یہ بہت بہترین تصور ہے کہ قرآن کریم جب ہم پڑھتے ہوں تو یوں دل میں خیال رہے کہ اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ دل میں یہی تصور ہونا چاہیے کہ اللہ کو سنا رہا ہوں، اللہ میرا پڑھنا سن رہے ہیں۔ اکابرین اور بزرگان دین سے یہ سنا کہ نماز میں اس بات کا خیال رہے کہ جو میں قرآن کریم پڑھ رہا ہوں گویا میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں، اللہ سے ہم کلامی۔ بلکہ بعض علماء نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ بلا کر کلام فرمایا تھا، جس سے کہا جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ۔ تو جب ان کو اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا تھا تو کوہ طور پہ جا کر وہ کلیم اللہ بنے۔ امت محمد، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ کا یہ بہت بڑا انعام ہے کہ دن میں 5 دفعہ اللہ تعالیٰ اپنے سے کلام کرنے کے لیے اپنے گھر میں بلاتے ہیں، مسجد میں۔ اور کلام کا ذریعہ وہ نماز ہے کہ جب ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں ہم اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ نماز تو مومن کی معراج ہے، یعنی وہ نماز میں اللہ کے پاس پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ تصور دل میں آ جائے کہ اللہ سے میں باتیں کر رہا ہوں، اللہ میری باتوں کو سن رہے ہیں، تو اس سے کلام پاک کی، قرآن کریم کی تلاوت کی لذت بھی بڑھ جاتی ہے، ادب بھی بڑھ جاتا ہے، شوق بھی بڑھ جاتا ہے، پڑھنے کو دل چاہتا ہے کہ اور پڑھوں اور اللہ کو سناؤں، اور پڑھوں اور اللہ کو سناؤں۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو، دنیا میں اگر کسی کی کوئی کتاب ہو، کسی کی کوئی کتاب لکھی بھی ہو اور کوئی اس کتاب کو بہت اچھا کر کے پڑھ رہا ہو تو لکھنے والے کو کتنی خوشی ہوگی۔ کوئی بھی کتاب لکھی بھی ہو اور کسی کے ہاتھ میں وہ کتاب ہو تو لکھنے والا خوش ہوتا ہے کہ میری کتاب پڑھی جا رہی ہے، میری کتاب پڑھی جا رہی ہے۔ تو یہ تو دنیا کا معاملہ ہے۔ اللہ کا کلام پاک حکم ہے پڑھنے کا،
اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اللہ کی طرف سے حکم ہے اس کی پڑھو، اس کی تلاوت کرو۔ تو جب ہم اللہ کا کلام پاک پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوں گے؟ کس قدر خوش ہوں گے؟ نظر رحمت، نظر کرم، مہربانیاں اللہ کی ہماری طرف متوجہ ہو جائیں گی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پوری رات قرآن کریم کی تلاوت میں گزاری ہے۔ یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ بسا اوقات پوری رات کھڑے رہے، تلاوت کرتے رہے۔ ذوق کی بات ہے، شوق کی بات ہے، جس کو نصیب ہو جائے قرآن کریم کی تلاوت کا شوق اور ذوق، جس کو نصیب ہو جائے وہ خوش نصیب ہے، وہ خوش نصیب ہے۔ اور پھر ایسا پڑھنا نصیب ہو کہ اللہ پڑھنے سے خوش ہو رہے ہوں، اللہ تعالیٰ پڑھنے سے خوش ہو رہے ہوں۔ لیکن ایسا پڑھنا تھوڑا سیکھنے سے ملتا ہے، تھوڑا بہت اس کے لیے سیکھنے کا وقت نکالنا پڑتا ہے۔ ہمارے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ ہم سب سیکھتے ہیں، قرآن بغیر سیکھے پڑھتے ہیں، سب کچھ سیکھ کے پڑھتے ہیں، قرآن بغیر سیکھے پڑھتے ہیں۔ تو اس لیے قرآن کریم کو سیکھ کر پڑھنا چاہیے، تجوید کے ساتھ اچھے انداز میں پڑھنا سیکھ لیں۔ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم کے تو بہت سارے آداب ہیں، بس میں ایک ادب عرض کرتا ہوں، اس میں سارے آداب آ جائیں گے کہ جب بھی تلاوت کرو تو یوں سوچو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے فرما رہے ہیں کہ پڑھو، میں سن رہا ہوں، مزہ آ جائے گا، یعنی لذت بڑھ جائے گی کہ اللہ سن رہے ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو فرمایا، تم رات کو قرآن پڑھ رہے تھے، ہم سن رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوگا، وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہوں گے، ان کو پتہ نہیں چلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو موسیٰ تم رات کو تلاوت کر رہے تھے، قرآن پڑھ رہے تھے، ہم سن رہے تھے۔ عرض کیا، حضرت ابو موسیٰ فرمانے لگے، کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اگر مجھے معلوم ہوتا آپ سن رہے ہیں تو میں اور اچھا کر کے پڑھتا۔ اے اللہ کے رسول، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ سن رہے ہیں تو میں اور اچھا کر کے پڑھتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت کعب، حضرت ابی بن کعب، حضرت ابی بن کعب بہت پیارا قرآن پڑھا کرتے تھے، بلکہ صحابہ میں ان کو قاری کا لقب دیا، اچھا قرآن پڑھنے والے۔ تو ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ابی بن کعب قرآن پڑھو، اللہ نے فرمایا کہ ابی سے قرآن سنو۔ رونے لگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا نام لے کر کہا ہے کہ مجھ سے قرآن سنیں؟ ہاں، تمہارا نام لے کر کہا ہے کہ ابی بن کعب قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے، ان سے قرآن سنیں۔ رونے لگ گئے، خوشی کے مارے لوٹے مارنے لگ گئے کہ میرا نام اللہ نے لے کر فرمایا ہے کہ ان سے قرآن سنیں، خوشی کے مارے۔ مشہور تابعی ہیں، نام ان کا میرے ذہن سے نکل رہا ہے، تابعین میں سے ہیں، یعنی وہ جو صحابہ کے شاگرد ہیں ان کو تابعین کہتے ہیں، مشہور ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت بہت اچھی اور بہت کیا کرتے تھے، بہت زیادہ قرآن پڑھا کرتے تھے۔ ایک موقع پر خواب میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کا نام لے کر فرمایا کہ آؤ ہم تمہارا منہ چومیں، تم اس سے قرآن بہت اچھا پڑھتے ہو۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ اس کے بعد سے ان کے منہ سے ہر وقت خوشبو آتی تھی، ہر وقت خوشبو آتی تھی۔ اور وجہ کیا تھی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا تم قرآن بہت اچھا پڑھتے ہو، اس منہ سے ہم اس کو چومتے ہیں۔ قرآن کریم کی تلاوت یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا عمل ہے۔ دو عمل بہت زبردست عمل ہیں، ان کا اہتمام اگر انسان کر لے تو اللہ تعالیٰ کا بہت قرب نصیب ہو جاتا ہے، قرآن اور نماز، قرآن اور نماز۔
قرآن کی تلاوت سے بھی اللہ کی محبت ملتی ہے، نماز سے بھی اللہ کا دھیان ملتا ہے۔ دونوں ہی عمل اللہ تعالیٰ کے حضور میں انسان کو بہت اچھا مقام اور مرتبہ دلانے والے ہیں۔ کثرت تلاوت، قرآن کریم کی تلاوت اچھا کر کے پڑھنا، بنا سنوار کر پڑھنا، خوبصورت کر کے پڑھنا، یہ قرآن کا حق ہے۔ 3 حق ہیں قرآن کریم کے، ویسے تو بہت سارے حقوق ہیں، علماء نے 3 حق زیادہ بیان فرمائے ہیں۔ ایک تجوید سے پڑھنا، سیکھ کر تجوید سے پڑھنا، دوسرا ترجمہ سیکھنا، اور تیسرا اس پر عمل کرنا۔ یہ 3 حقوق ہیں قرآن کریم کے، جو علماء نے بہت سارے حقوق میں سے 3 حقوق کو جمع کیا ہے۔ تجوید سے پڑھنا، ترجمے کے ساتھ پڑھنا، اور جو قرآن کریم پڑھا سمجھا اس پر عمل کرنا، یہ حق ہیں۔ پھر علماء نے فرمایا، قرآن کریم کی ایک آیت ہے، وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا۔ کل اللہ تعالیٰ کے دربار میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے شکایت کریں گے کہ اللہ، یہ میری امت کے لوگ ہیں، هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، انہوں نے قرآن کریم کو پڑھنا چھوڑ دیا تھا، انہوں نے قرآن کریم کو پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ بڑی محرومی کی بات ہے، بڑی محرومی کی بات ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت نہ کرتے ہوں، قرآن کریم کی تلاوت نہ کرتے ہوں۔ بعض دفعہ گناہوں کی وجہ سے بھی توفیق نہیں ملتی، بعض دفعہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے توفیق نہیں ملتی۔ زبان کی گناہ اور آنکھ کی گناہ کی وجہ سے انسان قرآن کی تلاوت سے محروم ہو جاتا ہے۔ زبان کی گناہ اور آنکھ کے گناہ، آنکھوں کا غلط استعمال، زبان کا غلط استعمال، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے قرآن کی تلاوت سے محروم ہو جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت سے۔ اور جس کو قرآن کریم کی تلاوت کی لذت مزہ محسوس ہو جائے، عجیب ہی شان ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کو کثرت قرآن کریم کی تلاوت نصیب ہو جائے تو بڑھاپے میں اس کا دماغ اپنی جگہ صحیح رہے گا۔ یعنی بڑھاپے کے جو اثرات ہیں، بڑی عمر کے جو اثرات ہیں، جس کی وجہ سے انسان کا دماغ عموماً صحیح جگہ نہیں رہتا، بہکی بہکی باقی باتیں انسان کرتا ہے، لیکن کثرت تلاوت کی برکت سے یہ انسان آخری عمر میں اس کا ذہن، دل و دماغ، اس کی دانش مندی اپنی جگہ رہے گی قرآن کی برکت سے۔ اور ہم دیکھا بھی ہے جن لوگوں نے اپنی زندگیاں قرآن کریم کے لیے وقف کر دی ہیں، قرآن کریم کا پڑھنا پڑھانا ان کی زندگی کا معمول رہا، بڑھاپا آ گیا، قرآن کریم جوانوں کی طرح پڑھتے ہیں، 30 پارے ان کو ازبر یاد ہیں، اب بھی کوئی آیت نہیں بھولتے، اب بھی کوئی آیت، 30 پارے۔ انسان دنیا میں کوئی بھی کتاب یاد کر لے، ایک وقت میں آگے بھول جاتا ہے، اور بڑھاپے میں تو سب بھولتا ہے، بڑھاپے میں تو سب بھول جاتا ہے، دیکھی ہوئی چیزوں کو بھول جاتا ہے انسان، کہ ابھی آپ نے یہ کام کیا تھا، اچھا مجھے تو یاد ہی نہیں ہے، میں تو بھول گیا۔ بڑی عمر میں ایسا ہوتا ہے، ابھی تو کیا تھا، ابھی تو میں نے آپ کو پانی پلایا ہے، اچھا مجھے تو یاد ہی نہیں ہے، ابھی تو آپ نے مجھے آواز دی تھی، میں آیا تھا، پھر آپ نے مجھے آواز دی تھی، اچھا میں تو بھول گیا۔ بڑی عمر میں یہ چیزیں پیش آتی ہیں، یہ عوارضات ہیں، عمر کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں پیش آتی ہیں۔ ہر وقت انسان جوان نہیں رہتا، نہیں ہر وقت زندگی ایک جیسی رہتی ہے، تبدیلیاں آتی ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے قرآن کریم کی تلاوت کو مسلسل معمول رکھا، قرآن کریم کی تلاوت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، ویسے ہی وہ قرآن کے پکے حافظ ہیں۔ بلکہ میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا، فیصل آباد میں حضرت قاری یاسین صاحب تقریباً 70-75 سال تو ان کی عمر ہوگی، اب بھی ان کا یہ معمول ہے کہ نفلوں میں 3 پارے کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں، ماشاء اللہ سے نفلوں میں 3 پارے کھڑے ہو کے پڑھتے ہیں۔ اور میں نے خود یہ دیکھا کہ میں ایک دفعہ ملاقات کے لیے گیا تو ظہر کی نماز کے بعد میں ملاقات کے لیے ان مسجد میں جدھر وہ نماز پڑھتے میں بیٹھا رہا ان کے انتظار میں،
کافی دیر ہو گئی، نفل کی نیت بانی ہے، پڑھے جا رہے ہیں. تو میں نے ان کے شاگرد سے پوچھا کہ قاری صاحب کب فارغ ہوں گے؟ اللہ والے دعا کے لیے گیا تھا. تو فرمانے لگے قاری صاحب کا معمول ہے ظہر کے بعد نوافل میں 3 بارے پڑھتے ہیں. 70 سال کی عمر میں قاری صاحب کا یہ معمول ہے، 3 بارے ماشاءاللہ کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، نہ اس میں غلطیاں آتی ہیں. یہ قرآن کی برکت ہے. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی تلاوت کا شوق نصیب فرمائے، ادب نصیب فرمائے، پڑھنے کی لذت نصیب فرمائے. اور قرآن کریم کی تلاوت اللہ تعالیٰ راتوں کے اندھیرے میں کرنا نصیب فرمائے. راتوں کو اٹھ کر بستر کو چھوڑ کر وضو کر کر قرآن کریم کی جو تلاوت کا مزہ ہے نا، وہ کسی اور وقت میں نہیں ہے. سب سے زیادہ اللہ کے کلام کی انوارات اور اللہ کی تجلیات اور قرآن کریم میں جو اللہ کے خزانے ہیں وہ ہمیں نہیں پتہ. یہ ایک عام کتاب ہے، قرآن عام کتاب نہیں ہے. یہ ایک عام صفحہ ہے، اس کی تحریر عام ہے. قرآن تو اللہ کے سینے سے نکلی ہوئی کتاب ہے. اس کی تجلیات ہر وقت الگ ہیں، اس کے انوارات، اس سے نکلنے والی شعاعیں، قرآن کریم سے نکلنے والی شعاعیں الگ ہیں. اس سورج سے شعاعیں نکلتی ہیں، قرآن کریم سے مختلف شعاعیں نکلتی ہیں. وہ شعاعیں کوئی ایمان لے کر نکلتے، ایمان کی شعاعیں، ایمان بڑھ رہے ہیں. اللہ کی محبت کی شعاعیں نکلتی ہیں تہجد کے وقت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی شعاعیں دل پر اثر کرتی ہیں کہ قرآن پڑھ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہو رہا ہے، اللہ کی محبت میں اضافہ ہو رہا ہے. کبھی قرآن کریم پڑھتے پڑھتے آخرت، جنت کی یاد تازہ ہونے لگ جاتی ہے. یہ قرآن کی برکتیں ہیں، شعاعیں کہہ لیں اس کو، اثرات ہیں، تجلیات ہیں، انوارات ہیں جو اثر دکھاتے ہیں. اثر ذرا سا دل، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ ذرا سا دل گناہوں سے پاک ہو، پھر قرآن کی برکت دیکھو کیسے ملے گی. وہ فرماتے ہیں ذرا سا دل گناہوں سے صاف ہو، پاک ہو، پھر قرآن پڑھو. ایسی اس کی شعاعیں، ایسی اس کی برکتیں، انوارات دل پر اثر کریں گے کہ حیران ہو جاؤ گے کہ قرآن پڑھتا جا رہا ہوں، کبھی اللہ کی محبت بڑھ رہی ہے، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جوش آ رہا ہے، کبھی ایمان میں حلاوت بڑھ رہی ہے، کبھی آخرت کی یاد بڑھ رہی ہے، کبھی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں. یہ قرآن کے انوارات ہیں. اور میں نے عرض کیا کہ تہجد کے وقت کا پڑھنا، اور پڑھنا صرف اللہ کے لیے ہو، بس پڑھنا صرف اللہ، ہر عمل میں اخلاص ہو کہ اللہ تعالیٰ میرا کلام سنے. دیکھیں نا، یہ اخلاص تو ہے کہ میں کسی کو نہیں سنا رہا کہ کوئی بولے گا بہت اچھا قرآن پڑھتے، نہیں. حضرت فرما رہے ہیں یہ چیز پیدا کرو کہ اللہ فرما رہے ہیں پڑھو میں سن رہا ہوں. تو اللہ کو سنانا اخلاص ہے، اللہ کو سنانا اخلاص ہے. ایک تو یہ نا میں پڑھوں آپ سن رہے ہیں، تو آپ کو سنانا تو اخلاص کے منافی ہے کہ لوگ کہیں گے بڑی اچھی تلاوت کرتا ہے، بڑا اچھا قاری ہے، بڑی اچھی تجوید ہے، بڑا اچھا یاد ہے. اللہ کو سنانا کامل اخلاص ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں تم پڑھو میں سن رہا ہوں. اس سے بڑھ کر تو کوئی اور چیز ہی نہیں ہے، تو ختم ہے. یہ تو آخری سرحد ہے کہ یہ خوبی انسان کے اندر پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم پڑھو. اور یہ خوبی ہر عمل میں ہو. نماز میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نماز پڑھو میں دیکھ رہا ہوں. صدقہ خیرات کرنے میں اللہ تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ نے فرمایا صدقہ کرو. ہر عمل میں یہ خوبی اگر پیدا ہو جائے تو انسان کو اخلاص کا اعلیٰ درجہ نصیب ہو جائے. اور اخلاص ہی اصل چیز ہے، اخلاص ہی اصل چیز ہے. اخلاص سے کیا ہوا کام ہمیشہ رہتا ہے، اور اخلاص سے ہٹ کر جو کام کیا جاتا ہے وہ نہیں رہتا. جس کام میں زیادہ ڈھول بجتے ہیں، زیادہ شور مچتا ہے، زیادہ دکھاوا ہوتا ہے، وہ کام تھوڑے دن چلتا ہے. وہ کام یہ اخلاص کی برکت ہے، وہ زیادہ دن نہیں رہتا کام. کہ میں ایک کام کرنے جا رہا ہوں اور میں جھنڈے لگا رہا ہوں کہ میں کنواں کھودوا رہا ہوں، جھنڈے لگ رہا ہوں، یہ فلاں ہو رہے ہیں فلاں ہو رہا ہے، تو وہ کام تھوڑے دن رہتا ہے. اور جس کام میں اخلاص ہو کہ اللہ کی رضا نصیب ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، وہ کام ہمیشہ رہتا ہے، وہ کام ہمیشہ رہتا ہے. تو اس سے بڑھ کر کیا اخلاص ہوگا کہ جذبہ یہ ہو کہ اللہ فرما رہے ہیں پڑھو میں سن رہا ہوں، تو میں تو اللہ کو سنا رہا ہوں، کسی کو نہیں سنا رہا. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اخلاص، ایسا قرآن کریم پڑھنے کا ذوق، یہ کیفیت، شوق نصیب فرما دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذکر میں
اللہ